أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ آیت آج 7ویں کلاس ہے۔ ایک اعتراض وہ سن لیجئے۔ اعتراض یہ ہے کہ تم نے پیچھے ایک آیہ کریمہ کے متعلق یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت سے کئی ہزار سال پہلے موجود تھی۔ اچھا، یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر نبی نور ہے تو نور تو کھاتا پیتا نہیں، اگر نبی نور ہے تو نور کے تو خون نہیں نکلتا، اگر نبی نور ہے تو نور تو شادی نہیں کرتا۔ بہرحال تفصیلی اس کے جوابات تو انشاءاللہ باقاعدہ جو کلاس آئے گی اس کے اندر دیے جائیں گے۔ آج چونکہ پارہ نمبر 9 کے اندر اس کا ایک جواب بن سکتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موقف ہمارا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہی نہیں ہے بلکہ سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت جب غالب ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون بھی نکلا ہے، سرکار کھاتے پیتے بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھوک بھی برداشت کی ہے۔ تو یہ جتنے عوارض ہیں وہ سارے کے سارے بشریت کے ہیں، تو ہم تو بشریت کے انکاری نہیں ہیں۔ تم کوئی ایسی چیز بتاؤ جس میں یہ ثابت ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں۔ کوئی کہے نہیں جی پھر بھی نور جب بشر بنے گا تو بھی نہیں کھاتا۔ بعض فرشتوں کی مثال پیش کرتے ہیں، تو وہاں جو فرشتے بشر بن کے آئے تھے وہ بطور کھانے پینے کے نہیں آئے تھے، ان کی بشریت صرف سامنے والے کو دکھانے کی غرض سے تھی۔ جب سامنے والے کو دکھانے کی غرض سے تھی بشریت تو سامنے والے کو دکھا لیا، کھانے والی تو کیفیت ہی نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ بشریت کا جو لبادہ اوڑھ کے دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہاں مطلب امت کو کھاتے ہوئے دکھانا ہے، تو اس لیے سرکار نے کھایا ہے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نورانیت غالب ہوتی تھی اس وقت سرکار نہیں کھاتے تھے، صوم وصال، دن بھی روزہ رات بھی روزہ، نہ سحری نہ افطاری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، صحابہ نے بھی رکھے اور صحابہ کمزور ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کوئی ہے؟ تم روزے رکھنا شروع ہو گئے اس طرح، تم میں سے میرے جیسا کوئی ہے؟ روایت میں آتا ہے انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ تو مطلب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا کے کھانے کی ضرورت نہیں تھی، دنیا کا کھانا امت کو دکھانے کے لیے اور امت کی دلجوئی کے لیے تھا یا بشری عوارض کی وجہ سے تھا۔ خیر، ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب کیفیت بدل جاتی ہے تو احکام بدل جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صرف نور تھے، بشری لبادہ نہیں اوڑا تھا، اس وقت تک کھاتے پیتے نہیں تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشری لبادہ اوڑا، آپ حضرت سیدہ آمنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے تو پھر کھانا پینا سارے عوارض بھی تشریف لے آئے۔ تو اس کی مثال محض کیفیت کے اعتبار سے، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو بہو مثال دے رہے ہیں، ایسا نہیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس تشریف لے گئے تو اسے بولا کہ بھائی تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی، تو آپ نے نشانی دکھائی۔ اب نشانی دو طرح کی دکھائی، ایک تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا وہ ڈالا، زمین پر ڈالا، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 107 ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 107۔
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ فوراً ایک بہت بڑا اژدہا ظاہر ہو گیا، نہیں سانپ بن گیا۔ اب دیکھو کبھی عصا نے کچھ کھایا ہے، کبھی لکڑی کی چھڑی رکھی ہو، لکڑی کی کوئی جناب عصا بنا کے یا وہ اسٹک ٹیپ بنا کے تو چلنے کے لیے سہارے کے لیے رکھی ہو، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو رکھا ہو اور صبح پتہ چلے اٹھ کے رات فریج میں گئی ہے اور سارا دودھ پی گئی، یا چھڑی رکھی ہوئی تھی بعد میں پتہ چلے مرغی اس کے قریب سے گزری تو اس نے مرغی کو پکڑ منہ میں ڈال لیا، پھر رسی چھڑی کی چھڑی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزے قوم فرعون کو دکھائے، ایک تو اپنا ہاتھ جب بغل میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار، اور ایک لکڑی والا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اسی عصا کو دوبارہ ڈالا، جب جادوگر سامنے آئے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک جب آپ نے ڈالا تو وہ ان کی ساری رسیوں کو نگل گیا، ساری رسیوں کو نگل بھی گیا، دوبارہ عصا کا عصا پھر ہو گیا، اتنا کا اتنا ہی، نہ وہ موٹا ہوا نہ کوئی زیادہ بڑا۔ تو کیفیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک صرف نور تھے اس وقت کھانا پینا نہیں تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بشریت کا لبادہ اوڑھا تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا پینا، شادی کرنا، سارے معاملات دیگر بھی ہوئے۔ میں پھر عرض کر دوں، یہ مثال محض 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 سمجھانے کے لیے، نہ کہ عصا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو تشبیہ دی جا رہی، جس طرح بات جہلا کو لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا جو کمال تھا، یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا آپ کے اس کمال سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی وجہ سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہوا کہ انہوں نے عصا پھینکا، تو عصا جب تک عصا تھا کچھ نہیں کھاتا پیتا تھا، لیکن جب وہ اژدہا بن گیا تو سب کچھ کھاتا پیتا تھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 148، سورہ اعراف کی آیت نمبر 148، اور یہی واقعہ اس سے ملتا جلتا بالکل ہو بہو سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی تقریباً 58 آیتیں ہیں۔ یہ سارا کا سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، لیکن یہ بات شروع ہوتی ہے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت ہارون کو پیچھے بنی اسرائیل میں چھوڑ کر تشریف لے گئے جانب طور۔ یہ بات شروع ہوتی ہے 83 نمبر آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اس سے آگے آپ سارا واقعہ پڑھیں گے سامری والا کہ سامری نے کیا کیا۔ سامری نے جناب وہ ان کے لیے ایک باقاعدہ بچڑا بنایا، اور یہ بات یہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 میں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ اب خلاصتاً اس کا واقعہ میں پورا عرض کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے کوہ طور پر، 40 دن کے لیے اعتکاف کیا، پیچھے سے سامری جادوگر نے ان کے زیورات لیے، یہ پورا بیان آپ کو یوٹیوب سے بھی مل جائے گا، پورا کا پورے زیور اس نے لیے، اس نے زیور کو ڈالا، سونے کو ڈالا، سونے کو ڈھال کر پھر اس نے اس کا ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا بنا کر، گائے کے بچڑے کا بت بنا کر پھر اس کو زندہ کر دیا۔ اچھا وہ زندہ ہو گیا، وہ بولتا تھا، اور جب وہ لوگوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ سامری یہ کیا کمال ہے؟ اس نے کہا یہی تمہارا رب ہے
موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی بھول کر وہاں آگے تشریف لے گئے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، 12,000 کم و بیش بچے، باقی سارے کے سارے بنی اسرائیل مشرک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، آپ نے اس سے پوچھا سامری سے کہ تو نے اس بے جان کے اندر جان کیسے ڈالی؟ یہ سورہ طٰہٰ کے اندر باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تو نے یہ کیسے کیا؟ اب تو مجھے بتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو سرزنش آپ نے کر لی، بنی اسرائیل کو پریشان اور تنبیہ اور دیگر جو شدت کرنی تھی وہ کر لی۔ اب سامری سے پوچھا کہ بتا تو نے یہ کیسے کیا؟ تو وہ کہتا ہے قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا جناب میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ آپ نے فرمایا کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا، جبریل گزر رہے تھے تو جبریل جس گھوڑے پر سوار تھے یا گھوڑی پر سوار تھے اس کے جہاں قدم لگتے تھے نیچے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی تھی، گھاس اگاتی تھی۔ تو میں نے کیا فقبضت قبضة من اثر الرسول، جبریل کے قدموں کی خاک لے کر میں نے وہ اس بچڑے بے جان بچڑے کے منہ میں ڈال دی، تو بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی۔ یہاں ہمارے عقیدے کے متعلق ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں وہاں کی مٹی خاک شفا ہے، وہ مٹی شفا دیتی ہے۔ تو دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، آیت نمبر 95 سورہ طٰہٰ کی اور آیت نمبر 96، جس کا مرضی ترجمہ پڑھ لی، 16واں پارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 95 اور 96 آیت میں لکھا ہے کہ جبریل کے قدموں کی خاک نہیں بلکہ جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ایک بے جان کے منہ میں گئی تو اس میں جان پڑ گئی۔ تو جہاں آمنہ کے لال کے قدم لگے ہوں، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا کے قدم لگے ہوں، اس مٹی کو کھا کے شفا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اگر شفا دے سکتی ہے، اذهبوا بقمیصی، ٹھیک ہے، میری یہ قمیص لے جاؤ۔ پھر فرمایا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيهِ يَأْتِ بَصِيرًا، میرے ابا جان کی آنکھوں پہ رکھ دینا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی، یعنی نابینا کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک بھی شفا دے سکتی ہے۔ حقیقی شفا اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، ذریعہ خاک شفا بنے گی، جیسے ذریعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے قدموں کی خاک بن گئی۔ اسی لیے مزارات اولیاء پر جانے کی بات کرتے ہیں، اولیاء کے مزارات پر جانا چاہیے اور 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر دعا مانگیں، قبر کو بوسہ بھی نہ دیں کہ ہمارے لب اس قابل نہیں ہے کہ ہم بوسہ دے سکیں، قبر کے سامنے جھکنا ناجائز ہے، تو قبر کے سامنے سجدہ کرنا ناجائز ہے۔ مزارات پر جانا چاہیے، مزارات پر جا کر وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس جگہ کی برکت اور اس جگہ کی کمالات میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں مردہ دلوں کو جلا ملتی، مردوں کو زندگی مل جاتی۔ مگر یاد رکھیے گا عورتوں کو مزارات پہ جانا منع ہے، عورتیں مزارات پر نہیں جا سکتی۔ اگر کسی نے منت بھی مانی ہے کہ میں فلاں مزار پر اس طرح نیاز دوں گی ان کے اصالہ ثواب کے لیے، تو وہ اپنے گھر میں ہی آپ نیاز دے دیجئے، انشاءاللہ عز و جل منت بھی پوری ہو، نظر بھی پوری ہو جائے گی اور ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو کتنا کمال کا یہ واقعہ ہے جو سامری نے کیا۔ اچھا مشرک ہوئے وہ الگ بات، جو معاملات ہوئے وہ الگ بات، لیکن کمال کی بات جو ہمیں ملی ساتھ میں وہ قرآن پاک سے وہ یہ تھی کہ اللہ والوں کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں وہاں کی مٹی بھی مردوں کو زندگی عطا کرتی۔ اس کے بعد آپ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 لکھیے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 اب آیت نمبر 55 میں کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ آپ بس ذہن میں رکھیے گا، اس پہ بات میں کرتے ہیں۔ پہلے آپ آئیے، آپ سورہ اعراف کی
آیت نمبر 155 پر دعا کیا ہو رہی ہے؟ دعا دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، انت ولینا، انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا مولا ہے، مطلب اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین، اللہ ولی الذین، یہ بھی قرآن پاک میں، انما ولیکم اللہ، یہ بھی قرآن پاک میں، انت ولینا، یہ بھی قرآن پاک میں۔ تو اللہ کیا ہے؟ ولی۔ اللہ کیا ہے؟ یہ آپ نے بار بار رپیٹ کرنا، اللہ کیا ہے؟ ولی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی ولی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے بھی ولی، مطلب اللہ بھی ولی، اللہ کا رسول بھی ولی اور ایمان والے بھی ولی۔ تو یہ شرک نہیں ہوا، لیکن اسی کو آپ کنورٹ کر کے دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں، اللہ بھی داتا، اللہ کا نبی بھی داتا اور اللہ کے نیک بندے بھی داتا، بولے شرک ہو گیا۔ کیوں شرک ہوا جی؟ وہ دیکھو جی اللہ داتا ہے تو پھر کسی اور کو داتا کہنا شرک نہیں ہے؟ تو بھائی اللہ ولی ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی کہنا کیوں نہیں شرک؟ وہ بھی تو شرک ہونا چاہیے۔ تو محض نام ایک ہو جانے سے، میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا ولی ہونا اور ہے، اللہ ولی ہے، کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے پیارے اللہ کی عطا سے ولی ہیں، مددگار ہیں، ولی معنی مددگار۔ تو اسی طرح اللہ داتا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن انبیاء و اولیاء اگر مشکل کشا اور حاجت روا اور داتا ہم کہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس فرق کی وجہ سے شرک نہیں ہوتا۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خود چاہا کہ میرا محبوب مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ میرا محبوب دکھ درد دور کرنے والا ہے، حاجت روا ہے، شافع امراض ہے اور دافع بلا ہے۔ آپ بولیں کہاں لکھا ہے؟ تو یہ آئیے پڑھیے 157 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف تورات اور انجیل میں کیا لکھی تھی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ایسے رسول کی انہوں نے خبریں، ایسے رسول کی باتیں انہوں نے پڑھی تھی تورات اور انجیل کے اندر جو موجود تھیں، اور پھر ان کی پیروی کی، مطلب کچھ ایسے یہودی اور نصرانی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر پیروی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسے رسول کی جو غیب کی خبریں بتانے والے ہیں، کیونکہ نبی کا معنی غیب کی باتیں بتانے والے، اور امی جی بے پڑھے ہوئے، بعض امی کا مطلب ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان پڑھ، ان پڑھ ایک نقص ہے اور بے پڑھا نقص نہیں ہے، بے پڑھا کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کا شاگرد نہیں، اور ان پڑھ کا مطلب ہوتا ہے جاہل۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھے ہوئے، مطلب دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہیں، ان کو تو سارے علوم اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائے۔ اچھا تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے دیکھا یہود و نصارہ نے، یأمرہم بالمعروف، وہ محبوب نیکی کا حکم دیں گے، وینہاہم، اور اپنے غلاموں کو برائی سے منع کریں گے، عن المنکر، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کر دیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزیں ان پر حرام کر دیں گے، وَيَدَعُ، سنیے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان پر سے ان کا بوجھ اتار دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مشکل کشائی، یہ ہے حاجت روائی، یہ ہے دکھ درد دور کرنے والی بات، کہ محبوب جو ہیں وہ اپنے غلاموں پر سے بوجھ اتار دیں گے، سخت تکلیفیں دور کر دیں گے۔ پہلے لوگوں نے توبہ کرنی ہوتی تو جان دینی پڑتی، پہلے لوگوں نے پاکیزگی حاصل کرنی ہوتی تو کپڑا کاٹنا پڑتا، لیکن یہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں کہ یہ دکھ درد دور کریں گے، ان کی مشکل کشائی کر دیں گے، ان کی حاجت روائی کر دیں گے، ان کی تکلیفیں دور کر دیں گے، دافع بلا بن جائیں گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔
وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان کا بوجھ اتار ڈالیں گے، وَالْأَغْلَالِ، اور گلے میں جو پھندے ہیں وہ بھی اتار پھینکیں گے، یعنی مشکل احکام بھی سارے کے سارے دور کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے غنیمت کھانا جائز نہیں تھا، زکوٰۃ کھانی جائز نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کے حاجت روائی فرمائی، آسانی فرمائی، ہم صدقہ بھی کھا رہے ہیں، غریب ہیں تو جناب زکوٰۃ کے پیسے بھی کھا رہے ہیں۔ تو جو مولوی یہ کہتا ہے کہ نبی نے کچھ نہیں دیا، نبی کی عطا سے ہم کچھ نہیں کھا رہے، تو وہ چپ کر کے زکوٰۃ چھوڑ دے لینا، ٹھیک ہے، صدقات و خیرات لینا چھوڑ دے، کیونکہ یہ سرکار کے وسیلے سے ہی ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ التی کانت علیہم، جو ان کے گلے میں مشقت والے احکام تھے، جب یہود و نصارہ محبوب کا کلمہ پڑھ لیں گے تو محبوب کے غلام ہو جائیں گے، محبوب کی اتباع کریں گے، تو پھر محبوب ان کی مشکل کشائی کریں گے، ان کے دکھ درد دور فرما دیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت سمجھنے والی بات۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، بلکہ پہلی امتوں کے جتنے بھی، میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کرنے لگا ہوں، پہلی امتوں کے جتنے بھی لوگ تھے، اب ان کی ہسٹری پڑھیں، ہر نبی کی دعا کے بعد، دعائے ضرر کے بعد امت تباہ ہوئی، چھوٹے چھوٹے گناہ اور امت تباہ۔ نبی کے سامنے جھوٹ بولا تو خنزیر بن گئے، نبی کے سامنے نبی کی بات نہیں مانی تو بندر بن گئے، نبی کی بات نہیں مانی تو آگ برسی، نبی کی بات نہیں مانی تو زلزلے آ گئے، نبی کی بات نہیں مانی تو جناب طوفان نوح آ گیا، تباہی و بربادی۔ اچھا، اب آئیے جو انٹرسٹنگ بات میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ ساری باتیں آپ پڑھ لیجئے اور لکھ لیجئے، اور پھر اپنے گناہ صبح سے لے کر شام تک جو ہم گناہ کرتے ہیں ان کی بھی لسٹ بنائیے۔ یہ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، صبح سے لے کر شام تک کے گناہوں کی لسٹ بنا کر آپ اپنے گھر کے شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیے، اور پھر اپنے وہ گناہ جو آپ نے صبح سے لے کر رات تک کیے ہیں گناہ دیکھیے، اور پہلی امتوں کا اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونا دیکھیے کہ میں نے یہ گناہ کیا پہلی امتوں پر، اسی گناہ کی وجہ سے کیا عذاب آیا۔ دوسرا گناہ دیکھیے پھر پہلی امتوں پر اس کی وجہ سے کیا عذاب آیا۔ سارے گناہ دیکھ لیجئے، اگر سارے گناہ اور باقی امتوں کے احوال جاننے کے بعد بھی آپ کا چہرہ بالکل صحیح سلامت ہے، آپ تباہ و برباد بھی نہیں ہوئے، آپ کی گھر کی چھت اب اگر نہیں گری، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش اگر نہیں ہوئی، تو یہ آپ کے چہرے کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کے نماز اور روزے کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی کوئی وقت، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا آمنہ کے لال کا وسیلہ ہے جو آپ ابھی تک بچے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے بچے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت سے بچے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمال پیدا ہو گیا ہے کہ اس کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں کہا، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب نہیں آ سکتا؟ نہ عذاب آئے گا، عذاب آ بھی سکتا ہے۔ جب رب تعالیٰ عذاب کرتا ہے تو پھر تباہی و بربادی ہوتی ہے، رب تعالیٰ عذاب کرتا ہے تو تندور بھی پانی پھینکنے لگتے ہیں، جب رب تعالیٰ عذاب کرتا ہے تو بادلوں میں سے بھی آگ برسنے لگتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کو عذاب میں یہ سمجھتے ہیں عذاب نہیں آ سکتا۔ محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں تو عذاب صرف اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ ان میں تشریف فرما، آپ کے وسیلے سے یہ لوگ بچے ہوئے، اور ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہمارا کوئی کمال ہے، پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ نبی نے ہمیں کیا دیا، نبی کے وسیلے سے کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کے وسیلے سے پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، نبی کے وسیلے سے ساری امت تباہ و برباد نہیں ہو رہی، ورنہ پہلی امتوں کے کس سے پڑھیں کہ پہلی امتیں کس کس بات کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو عنایات ہیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بات میں نے کہی کہ محبوب کی وجہ سے یہ عذاب نہیں آ رہا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے۔ اب آخر پہ آ کے یہ سنیے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ مطلب یہ تھا کہ اچھا جب قیامت آئے گی پھر ادوں ہی توبہ کر لیں گے۔
جب موت آئے گی موت سے پہلے توبہ کر لیں. تو اس طرح کے سوالات کا جواب دینا محبوب پاک علیہ السلام کی شایان شان نہیں تھا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، محبوب یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا علم تو میرے رب کے پاس، مطلب اللہ تعالیٰ کی عطا کے بنا کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا قیامت کون سی تاریخ کو آئے گی، جمعہ والے دن آئے گی. سن نہیں بتایا تو ہم قیامت سے پہلے کتنی نشانیاں بتا دی، قیامت سے پہلے یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں سن بتاتے تو پھر پتا ہوتا. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علم پر اعتراض سے بچیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.